बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो आज हुआ, बड़ी बहस हो रही है कि पंजाब असम्बली में हुआ। जिस तरह से धक्के दिए गए खैबर पख्तूनख्वा से आने वालों को असम्बली के अंदर, बाकी शहर में, वहाँ पंजाब में दाखिल होने के बाद जो सलूक था उस पर बाद में बात। लेकिन ये क्यों हुआ, इसके पीछे कौन था, किसकी प्लानिंग थी और किन अल्फाज के साथ तैयार करके कुछ मखसूस लोग भेजे गए, ये तमाम तर मालूमात आ गई हैं। ये मालूमात मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, हुकूमत पंजाब ने ये बाकायदा तौर पर किया, उनकी प्लानिंग थी। उन्होंने कुछ ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जिनके बड़े मखसूस सहाफ़ी हैं उनको तैयार किया था और उन्होंने ये काम दिखाया तमाम का तमाम। और ये तमाम चीज़ें हुई, आपके सामने मैं तमाम चीज़ें रख देता हूँ। हुआ क्या है? हुआ ये कि सुहेल आफरीदी को घेरना है, ये प्लानिंग हुई और व्हाट्सएप पर ये कहा गया कि पै जाना उन्हों, ये बाकायदा तौर पर कहा गया पै जाना उन्हों, गल नहीं करन देनी, और इसके अलावा कम चुप के रख रहे। ये कुछ जो हिदायत थी उनमें से हिदायत हैं। ये बाकायदा तौर पर व्हाट्सएप पर एक दफ्तर से एक शख्सियत की जानिब से भिजवाई गई थी और एक साहब ने फिर ये ख़ास तौर पर जो डिजिटल मीडिया के लिए काम करने वाले, प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करने वाले सहाफ़ी हैं, इंडिविजुअल्स इसमें बराए नाम थे, उनको ये हिदायत दी गई। उन्होंने ये काम किया और वो फिर पढ़ गए, जो उनको कहा गया था ना पै जाना, उन्होंने पढ़ गए। और जिस तरह से उन्होंने सुहेल आफरीदी से सवालात किए कि आप सुनाहे चरस लेकर आए हैं, आप मुनशियात लेकर आए हैं। नून लीग ने बाकायदा प्लानिंग की थी कि इसी तरह से करना है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे ट्वीट किया गया हैशटैग नो ड्रग माफिया इन लाहौर। अब जब आप मेहमानों के आने पर, यह आपसे बाकायदा कॉरेस्पॉन्डेंस हो चुकी और दोनों जानिब के सरकारी दफातर ने एक दूसरे को लिखकर बता दिया कि मेहमान आ रहे हैं, आप ये कीजिएगा, जी बिल्कुल करेंगे, लिस्ट दे दीजिए, लिस्ट दे दी गई। उसके बाद आप सीएम की तस्वीर लगाकर, एक तरफ मरियम की तस्वीर लगाते हैं, एक तरफ बाकायदा तौर पर सुहेल आफरीदी की तस्वीर लगाते हैं, दरमियान में एक रेड लाइन डालते हैं और लिखते हैं हैशटैग नो ड्रग माफिया इन लाहौर। फिर आपके बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क बैठे लोग सोशल मीडिया पर ये बताते कि सुहेल आफरीदी के काफिले में गाड़ियां थीं जिनमें चरस थी, ड्रग्स थी, उनको रोकने के अहकामात थे, वो गाड़ियां छुड़ा के ले गए, वो बचा के ले गए, चरस लेकर आ गए, लाहौर में ड्रग्स लेकर आ गए। ये जब आपने काम किया है तो फिर उसके बाद ये जो दफ्तर से हिदायत थी तो बहुत छोटी चीज़ थी, बाकायदा हिदायत थी। और इन हिदायत के बाद हुआ ये कि सहाफ़ियों को रोका गया। और मैंने कुछ दोस्तों से मालूम किया तो उनको, वो पंजाब असम्बली कवर करते हैं, उनके पास इजाज़तनामा जो पंजाब असम्बली से मिलता है कवरेज के लिए, एक्रेडिटेशन कार्ड, वो भी मौजूद था। उनको रोका गया। जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कवर करते हैं उनको रोका गया और मखसूस सहाफ़ी अंदर भेजे गए। इनमें 2 से 3 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ख़ास तौर पर ये गुज़श्ता कुछ अरसे में हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये कुछ खुफिया इदारों ने बनाए हैं। तो उन इदारों के, खुफिया इदारों के बनाए हुए प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके फंडेड कहा जाता है। ये ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, इनमें से बाज़ कि वो पहले एक तरफ थे फिर दूसरी तरफ हो गए, उनके मालिकान हैं, उनकी तस्वीर मौजूद है। मतलब वो इतने फारिग लोग हैं कि उन पर बात भी क्या करनी। तो उन्होंने ये काम किया और आकर जो हिदायत मिली उसके मुताबिक वो सुहेल आफरीदी से बदतमीज़ी करने खड़े हो गए। और सुहेल आफरीदी ने कहा भी एक सहाफ़ी से कि आपको ये व्हाट्सएप पे भेजा गया है कि ये सवालात करने हैं। मीना खान आफरीदी से बार बार जब चरस लेकर आए हैं, आप चरस लेते हैं, आप चरस लेकर आए हैं, आप स्मगलर हैं, आप ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं, जब ये हुआ तो मीना खान आफरीदी ने फिर एक सहाफ़ी से वो गुफ्तगू की जो वायरल हो रही है, जो मैं नहीं दोहराना चाहता, और उसको ख़ातून सियासी शख्सियत से जोड़ा जाता है। तो मीना खान आफरीदी ने वो गुफ्तगू की, नहीं करनी चाहिए थी। मीना खान आफरीदी को इस तमाम तर बदतमीज़ी के बावजूद भी, मैंने ट्विटर पे भी कहा, मैं यहाँ पर भी कह रहा हूँ, नहीं करनी चाहिए थी वो गुफ्तगू जो उन्होंने की कि इतने महीने और ऐसे और वैसे और घर का कौन सा हिस्सा वगैरह, नहीं करना चाहिए था। बात यह कि वो अपने तर्ज अमल पर हैं, जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने सीखा है। ये बाकायदा तौर पर हुकूमत पंजाब के बड़ों ने सीखा, यही है, यही सीखा है। ये पहले भी कर चुके हैं ना। ये जो
محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی جعلی برہنہ تصاویر فضا سے پھینکنا، برسانا شہریوں پر ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے غلیظ، ننگا، گندا پروپیگنڈا، اور اس کی تصاویر اخبار میں بعد میں لگوانا، اس کی خبریں وغیرہ، یہ باقاعدہ انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے. تو یہ انہوں نے کیا ہے، ان کی باقاعدہ پلاننگ تھی. تو سوشل میڈیا پر پہلے کیا، پھر اس کے بعد یہ ایک اجلاس میں کیا، واٹس ایپ پر کیا، ان لوگوں کو شاباش جا کے کام دکھا دو، کیا گیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جس کام کے لیے وہ آئے تھے وہ کام کیا. تو مینا خان آفریدی کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ لوگ یہ کرتے رہے ہیں، یہ ان کا طرز عمل ہے، ان کا طریقہ ہے. انہیں پھر اس جگہ آ کر جواب نہیں دینا چاہیے تھا. ہاں، وہ جو باقاعدہ طور پر آنے والے مہمانوں کے ساتھ جو اسمبلی کے اندر اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے، جو آفیسرز ہوتے ہیں، ان کا دھکے دے کر باہر نکالنا، چل باہر کرنا، اور باقاعدہ گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے کی کوشش کرنا مہمانوں کو، یہ طرز عمل نہیں ہوتا. میں لاہور میں تھا، تو لاہور میں کیولری گراؤنڈ کے علاقے میں ہم رہتے تھے، اور یہ جو جیو پر بے نظیر شاہ صاحب آتی ہیں، یہ ان کے والد، ان کی فیملی بڑی زبردست فیملی ہے ان کی. یہ میرے لینڈ لارڈ ان کی فیملی ہے. ان کے گھر کے اوپر والے حصے پر لاہور شفٹ ہونے کے بعد میں کرایہ دار رہا. تو میرے گھر میں خود ان کے والد جاوید شاہ صاحب، وہ 2 بار شریک ہوئے. پنجاب آئے جب سندھ اسمبلی کے ارکان، ایک بار نیشنل اسمبلی کے ممبر، تو دوستی ہے، پرانا تعلق ہے. جب وہ میرے شہر لاہور آ گئے، میں وہاں پہ رہا 13 سال، تو میں نے دعوت دی کہ آئیں، ناشتہ کرنے گھر پر آئیں، چائے پینے آئے. تو وہ لوگ آئے گھر پر، اور وہ گھر پر آئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ سندھ سے آئے ہیں. کورسپونڈنس ہوئی، اور ان کے پاس ڈرائیور تھا گورنمنٹ آف پنجاب کا، ان کے پاس گورنمنٹ آف پنجاب کی دی ہوئی سیکیورٹی تھی، گاڑی تھی. اور وہ انہوں نے بتایا کہ جب یہاں سے لوگ سندھ آتے ہیں تو یہی سب کچھ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے. ورنہ یہ تو مجھے پتا بھی نہیں تھا، میں اس وقت تو ڈیجیٹل میڈیا پہ تھا بھی نہیں. تو یہ ہمیں وہاں سے معلوم ہوا کہ اتنا آرگنائزڈ یہ طریقہ ہوتا ہے. رپورٹنگ میں بھی نہیں تھا، میں وہ سب نیوز کر رہا تھا. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا زبردست طریقہ ہے، کہنا یہ بالکل مہمانوں کے لیے کیا جاتا ہے، یہ طریقہ ہے. اب یہی کورسپونڈنس اگر پوری ہو چکی ہے تو یہ کرنا. پھر اس کے بعد ایک بندہ آنے سے پہلے آپ کو بتا چکا کہ وہ لبرٹی جائے گا، آپ نے لبرٹی کی پوری مارکیٹ بند کروا دی. وہ پھر بھی لبرٹی جانا چاہتا ہے تو آپ نے وہاں پہ پریزن وینس کھڑی کر دی کہ کارکنوں کو نہیں جمع ہونے دیں گے. پھر اس کے بعد آپ نے سڑکیں بند کر دی، مطلب صدیق ٹریڈ سینٹر سے آپ نے مین بولیوارڈ کو بند کر دیا. پھر اس کے بعد آپ نے حسین چوک سے اس طرف بند کر دیا، رستے بند کر دیے، لوگوں کو ذلیل کیا. آپ ان سے پوچھ رہے ہیں لاہور کیسا لگا، وہ آپ کی حرکتیں نہیں دیکھ رہے، وہ آپ کی جو اس وقت سیاسی میچورٹی اس کو نہیں دیکھ رہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. یہ لوگ جب خیبر پختونخوا اسمبلی میں تھے تو باقاعدہ طور پر اسٹیج پر عزت کے ساتھ بٹھائے گئے کہ یہ برابر کے سٹیک ہولڈرز ہیں. یہ سہیل آفریدی کی اس ینگ پولیٹیکل ورکر کی میچورٹی تھی جب وہ سی ایم بنا کہ انہوں نے جرگہ کیا، تمام لوگوں کو برابر کی عزت دیتے ہوئے ساتھ بٹھایا. اس کے بعد انہوں نے جو خیبر پختونخوا کے مسائل ہیں اس پر اپوزیشن کو اتنا اچھا لے کر چلے کہ میں نے کئی بار دیکھا پیپلز پارٹی والوں نے، 1 سے 2 نون لیگ والوں نے باقاعدہ طور پر سپورٹ کیا کہ ہمارا سی ایم جب مرکز سے بات کرے گا این ایف سی پر، دیگر مسائل پر، تو وہ کیسے بات کرے گا. یہ عمران خان صاحب کے تربیتی یافتہ پولیٹیکل ورکر سہیل آفریدی کا طرز عمل تھا. اب یہاں جو کیا گیا ہے وہ کسی اور کا نہیں، نواز شریف کے گھر کی تربیت ہے، نواز شریف کے گھر کی سیاسی تربیت ہے، اور انتہائی افسوسناک ہے. دیکھیے ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ سیاستدانوں کے ساتھ جو طرز عمل دکھایا گیا ہے، کہیں بھی دکھایا گیا اس ملک میں، اس طرز عمل کو دکھانے کے پیچھے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کردار ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ایک بار کہ سیاستدانوں کو جب جب عدالتوں سے سزائیں ملی ہیں تو ان کے پیچھے جرنیل ہوتے ہیں، اور جرنیلوں پر جب جب مشکل وقت آیا ہے اور ان پر جب جب تنقید ہوئی ہے تو ان کے آگے سیاستدان کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے پرویز مشرف کے خلاف کارروائی کی بات ہو رہی تھی، عمران خان صاحب کی حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان اور دیگر اداروں کے پاس کھڑی ہوئی تھی کہ یہ کیسے واپس لاؤ، گھسیٹ کے لاؤ، لا کے لٹکاؤ. حکم بہت سخت تھا، لیکن پرویز مشرف نے آئین توڑا تھا تو عدالت نے یہ بات کی تھی کہ اس کی سزا ملنی چاہیے. سزا کے الفاظ وغیرہ بہت ہی سخت تھے، اس طرح کے نہیں ہوتے، لیکن جو عدالت کا ایکچوئل حکم تھا کہ سزا ملنی چاہیے آئین توڑنے کی، وہ ایکچوئل چیز تھی. تو عمران خان صاحب کی حکومت سامنے تھی. عمران خان صاحب یہ دیکھیں جنرل باجوہ کو اٹیک کر رہے ہیں،
فیصل باوڑا صاحب کہتے تھے نون لیگ والوں کو جنرل باجوہ کو اٹیک کر رہے ہیں، یہ کیسے کر سکتے، یہ تمام باتیں یہ لوگ کرتے تھے. عمران خان صاحب کی جماعت کرتی تھی. پھر آج وہ حنیف عباسی صاحب وائرل ہوتے ہیں، جو فوج پہ بھونکتا ہے وہ کتا ہوتا ہے. یہ پرویز رشید صاحب ان کے بڑے، یہ آج کل عمران خان صاحب کو اور باقی لوگوں کو تم فوج پہ بھونکتے ہو، تم کتے ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو. اور جو آج وہ لال ٹوپی والا زید حامد، وہ جو باتیں کرتے تم جہنم کے کتے ہو، تمہیں شیطان نے چھو کے باولا کر دیا. یہ گفتگو کرنے والے یہ اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ لے کے آج پی ٹی آئی کو غلط کہہ رہے، کل یہ دوسروں کو غلط کہہ رہے تھے، پی ٹی آئی کی سائڈ لے رہے تھے. تو جرنیلوں کے دفاع میں جو لوگ کھڑے تھے وہ وہیں کھڑے ہوئے، اور سیاستدانوں کے ساتھ کل اس طرف بری ہو رہی تھی، آج اس طرف بری ہو رہی ہے، سیاستدانوں کے ساتھ بری ہو رہی ہے. اور جرنیلوں کے ساتھ ایک آدھ بار بری ہوتے ہوتے بچی ہوئی نہیں ہے، اور پہلے بھی جرنیل محفوظ تھے، اب بھی جرنیل محفوظ ہیں. اللہ سب کو محفوظ رکھے نا. اگر یہ ملک ہے اور اس ملک میں طاقت کا سرچشمہ عوام کو ہونا چاہیے، جو یہ آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی، بندوں کو تفویض کردہ بندے جو ہے وہ اختیار کو ایکسرسائز کریں گے، تو بندے اختیار کو ایکسرسائز کریں گے، پراسرار بندے اختیار کو تھوڑی ایکسرسائز کریں گے. تو یہ ہمارے ہاں کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ طور پر یہ کیا ہے، ہر بار شروع سے اب تک ڈیوائیڈ اینڈ رول. کچھ لوگوں کو ساتھ ملا لیا، باقی تمام لوگوں کو غدار قرار دے دینا، دشمن کا ایجنٹ قرار دینا، قادیانی قرار دینا، یہودی قرار دینا، بھارتی لابی قرار دینا، بھارتی فنڈڈ قرار دینا. یہ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر سب نے کیا ہے، اور اس میں پی ٹی آئی نے بھی حصہ ڈالا ہے، اس میں پی ٹی آئی نے بھی اپنے وقت میں حصہ ڈالا ہے. اب بھی یہی ہو رہا ہے اور یہی ہوتا آیا ہے، یہی چلے گا، کیونکہ اس طرف لوگ جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ کون کر رہا ہے. تو یہ طرز عمل جاری رہے گا. سہیل آفریدی کو بہرحال ایک شو چاہیے تھا، لاہور آنے کے بعد شو چاہیے تھا. انہوں نے اپنی بے وقوفی کے ساتھ ان کو شو سے زیادہ بھرپور ویژولز، کوریج، سوشل میڈیا پر ان کی گفتگو، تمام چیزیں وہ انہوں نے اپنی حماقت کے ساتھ دے دیا ہے. آپ اس کو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی، ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی رہنے دیتے، کامیاب بھی ہو سکتی تھی، ناکام بھی ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے اس کو کامیاب کرنے میں اپنی حماقت کے ساتھ پورا کردار ادا کیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے.